سید ابو العلا مودودی رحمتullah علیہ سے کسی نے ایک دفعہ پوچھا، آپ نے کبھی کسی ولی کو دیکھا ہے؟ سید مودودی رحمتullah علیہ نے جواب دیا کہ ہاں، ابھی 2 دن پہلے ہی لاہور اسٹیشن پر دیکھا ہے۔ ہماری گاڑی جیسے ہی رکی تو کولیوں نے دھاوا بول دیا اور ہر کسی کا سامان اٹھانے اور اٹھا کر بھاگنے لگے، لیکن میں نے ایک کولی کو دیکھا جو نماز میں مشغول تھا۔ جب اس نے سلام پھیرا تو میں نے اسے سامان اٹھانے کو کہا۔ اس نے سامان اٹھایا اور میری مطلوبہ جگہ پر پہنچا دیا۔ میں نے اسے 1 روپیہ کرایہ ادا کیا۔ اس نے 4 آنے اپنے پاس رکھے اور باقی مجھے واپس کر دیے۔ میں نے اسے عرض کی کہ 1 روپیہ پورا رکھ لو، لیکن اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، نہیں صاحب، میری مزدوری 4 آنے بنتی ہے۔ آپ یقین کیجئے، ہم سب ولی اللہ بننے اور اللہ کے ولیوں کو ڈھونڈنے میں در بدر خوار ہوتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں مشکلات اور مشقتوں سے گزرنا پڑے گا، ساری رات نوافل میں گزارنی پڑے گی، یا شاید گلے میں تسبیح ڈال کر میلے کچیلے کپڑے پہن کر اللہ کی صدائیں لگانا پڑیں گی، تب ہم ولی اللہ کے درجے پر پہنچ جائیں گے۔ آپ ملاحظہ کریں، ہماری آدھی سے زیادہ قوم اسی کو پہنچا ہوا سمجھتی ہے جو عجیب و غریب حرکتیں کرتا نظر آئے گا۔ اللہ کا دوست بننے کے لیے تو اپنی انا کو مارنا پڑتا ہے۔ اشفاق صاحب کہتے ہیں، ایک دفعہ میں نے اپنے ابا جی سے پوچھا کہ عشق مجازی اور عشق حقیقی میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے کچھ دیر سوچا اور کہنے لگے، بیٹا، کسی کے آگے اپنی انا کو مارنا عشق مجازی ہے اور ساری دنیا کے سامنے اپنی انا کو مار لینا عشق حقیقی ہے۔ حضرت جنید بغدادی اپنے وقت کے نامی گرامی شاہی پہلوان تھے۔ ان کے مقابلے میں ایک دفعہ انتہائی کمزور اور لاغر شخص آ گیا۔ میدان تماشائیوں سے بھرا ہوا تھا۔ بادشاہ اپنے تمام درباریوں کے ساتھ جنید بغدادی کا مقابلہ دیکھنے آ چکا تھا۔ مقابلہ شروع ہونے سے پہلے وہ کمزور آدمی جنید بغدادی کے قریب آیا اور کہا، دیکھو جنید، کچھ دنوں کے بعد میری بیٹی کی شادی ہے۔ میں انتہائی غریب اور مجبور ہوں۔ اگر تم ہار گئے تو بادشاہ مجھے انعام و کرام سے نوازے گا، لیکن اگر میں ہار گیا تو اپنی بیٹی کی شادی کا بندوبست کرنا میرے لیے مشکل ہو جائے گا۔ مقابلہ ہوا اور جنید بغدادی ہار گئے۔ بادشاہ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ اس نے دوبارہ اور پھر 3 مرتبہ مقابلہ کروایا اور تینوں مرتبہ جنید بغدادی ہار گئے۔ بادشاہ نے غصے سے حکم دیا، جنید بغدادی کو میدان سے باہر جانے والے دروازے پر بٹھا دیا جائے اور تمام تماشائیوں کو حکم دیا کہ آپ میں سے جو جائے گا جنید بغدادی پر تھوکتا ہوا جائے گا۔ جنید بغدادی کی انا خاک میں مل گئی، لیکن ان کی ولایت کا فیصلہ قیامت تک کے لیے آسمانوں پر سنا دیا گیا۔ ولی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کر دے، جو کسی کو جینے کی امنگ دے دے، چہرے پر خوشیاں بکھیر دے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، معاذ، تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں جو بغیر حساب کتاب کے تمہیں جنت میں داخل کروا دے؟ معاذ رحمتullah علیہ نے عرض کی، ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، یا معاذ، مشقت کا کام ہے، کر لو گے؟ ضرور کروں گا یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، معاذ، مسلسل کرنے کا کام ہے، کر لو گے؟ معاذ نے جواب دیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، اے معاذ، اپنے دل کو ہر کسی کے لیے صاف اور شفاف رکھنا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ جس کا ظاہر اس کے باطن سے اچھا ہو وہ مکار ہے، اور جس کا باطن اس کے ظاہر سے اچھا ہو وہ ولی ہے۔ ولایت شخصیت نہیں، کردار میں نظر آتی ہے۔ ابراہیم ابن ادھم رحمتullah علیہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور چند دن رہنے کی اجازت مانگی۔ آپ نے دے دی۔ وہ کچھ دن ساتھ رہا اور انتہائی مایوس انداز میں واپس جانے لگا۔ ابراہیم بن ادھم رحمتullah علیہ نے پوچھا، کیا ہوا برخوردار؟ کیوں آئے تھے اور واپس کیوں جا رہے ہو؟ اس نے عرض کیا، حضرت، آپ کا بڑا چرچا سنا تھا، اس لیے آیا تھا کہ دیکھوں آپ کے پاس کون سی کرامات ہیں۔ اتنا بول کر وہ نوجوان خاموش ہو گیا۔ ابراہیم بن ادھم رحمتullah علیہ نے پوچھا، پھر کیا دیکھا؟ کہنے لگا، میں تو سخت مایوس ہو گیا ہوں، میں نے تو کوئی کرامات وقوع پذیر ہوتے ہوئے نہیں دیکھی۔ ابراہیم بن ادھم رحمتullah علیہ نے پوچھا، نوجوان، یہ بتاؤ، اس دوران تم نے میرا کوئی عمل خلاف شریعت دیکھا یا کوئی کام اللہ اور اس کے رسول کے خلاف دیکھا ہو؟ اس نے فوراً جواب دیا، نہیں، ایسا تو کچھ نہیں دیکھا۔ ابراہیم بن ادھم رحمتullah علیہ مسکرائے، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا
اور بولے میرے بیٹے میرے پاس اس سے بڑی عاجزی اور کوئی نہیں۔ جو شخص فرائض کی پابندی کرتا ہو، لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرتا ہو، آپ مان لیں کہ اس سے بڑا ولی کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے ولی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ صاحب حال ہوتا ہے، نہ ماضی پر افسوس کرتا ہے اور نہ مستقبل سے خوفزدہ ہوتا ہے، اپنے حال پر خوش اور شکر گزار رہتا ہے۔ جو اپنے سارے غموں کو ایک غم یعنی آخرت کا غم بنا کر دنیا کے غموں سے آزاد ہو جائے، وہی وقت کا ولی ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، صبر کرنا اور معاف کرنا۔ آپ یقین کریں تہجد پڑھنا اور روزے رکھنا آسان ہے، لیکن کسی کو معاف کرنا مشکل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کا حسن یہ ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور ہمیشہ اچھی بات زبان سے نکالو۔ جو صبر کرنا سیکھ لے، بھوکوں کو کھانا کھلائے، ہمیشہ اچھی بات اپنی زبان سے نکالے اور لوگوں کے لیے اپنے دل کو صاف کر لے، اس سے بڑا ولی بھلا اور کون ہو سکتا ہے؟